بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عاقب محمود اور میرا رول نمبر ہے فال 16 BEE116۔ میرا ٹاپک ہے ڈرگس ایبیوز اینڈ ایڈکشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لوگ ایڈکشن میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں۔ اس کی 4 ریزنز ہیں۔ نمبر 1، ٹو لک کول۔ بہت سے لوگ اس کو ایک سٹائل سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں، پلس بہت سارے ٹین ایجر کی یہ سوچ ہوتی ہے کیونکہ ان کے بڑے سموک کرتے ہیں تو اس طرح وہ فیل کرتے ہیں کہ دے ہیو گرون اپ۔ دوسرا ریزن ہے کریوسٹی۔ بہت سے لوگ جب اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کو ڈرگس یوز کرتے دیکھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کریوسٹی ہوتی ہے دیٹ ہاؤ ڈز اٹ فیل۔ اسی کریوسٹی کو دور کرنے کے لیے دے ڈیسائڈ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی، اور جب وہ ایک بار اسے ٹرائی کر لیتے ہیں دین دیر از نو لک بیک۔ نمبر 3، پیئر پریشر۔ یہ سب سے زیادہ کامن ریزن ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آلریڈی ایڈکٹڈ دوستوں کے کہنے پر ڈرگس کو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر سلولی اینڈ اسٹیڈلی وہ بھی ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح وہ آگے اپنے اور دوستوں کو ٹرائی کرنے کا بولتے ہیں، دا چین کنٹینیوز۔ نمبر 4، ٹو اسکیپ ریالٹی۔ جب بہت سے لوگوں کی لائف میں جب سٹریس آتا ہے ڈیو ٹو اینی ایشو تو وہ اس ایشو کو سالو کرنے کی بجائے ریالٹی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں وہ ڈرگس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ان کی پرابلمس مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈرگس میں سب سے نارمل سمجھے والے ڈرگ یعنی کہ سگریٹ کے نقصانات کی۔ سگریٹ میں موجود نکوٹین کی وجہ سے انسان کو سٹارٹ میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بٹ along with ٹائم انسان کی ٹالرنس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس فیلنگ کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پہلے سے مزید زیادہ سگریٹ اسموک کرنے پڑتے ہیں اور وہ اپنی نارمل لائف ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے سگریٹ پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیو ٹو اسموکنگ انسان کے بلڈ میں موجود آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ ہارٹ پہ زیادہ پریشر آتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر یا پھر ہارٹ اٹیک تک کا ریزن بن سکتا ہے۔ سگریٹ میں موجود تار لنگس میں جمع ہو کر ریسپائریٹری ڈس آرڈرز کی وجہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے لنگ کینسر یا پھر برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ آلسو سروس ایز اے گیٹ وے فار ادر ڈرگس۔ اسموکنگ ان پاکستان۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 46% مین اسموک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہائیسٹ کنزمپشن آف ٹبیکو میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ ہر سال پاکستان میں رپورٹ ہونے والے لنگ کینسر کے کیسز میں 90% کیسز اسموکنگ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ لوگوں کی جان جاتی ہے پاکستان کے اندر، جسے دیکھا جائے تو ایک دن کے اندر 200 سے زیادہ افراد بنتے ہیں۔ اسموکنگ اور اسلام۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے سگریٹ کو حلال مانے جانے والا نظریہ کچھ سالوں میں چینج ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے اور اس کے نقصانات دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے سگریٹ کے خلاف کئی فتویٰ جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل الازہر یونیورسٹی کائرو کا ایک فتویٰ ہے جس میں سگریٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے انسان کے اپنے آپ کو یا پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں کو نقصان پہنچے، تو اسی طرح پھر اس زمرے میں سگریٹ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں قرآن کی ایک آیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرو اور خود اپنے ہاتھوں کو اپنی تباہی میں شریک نہ کرو۔ سگریٹ کو حرام قرار دینے والے ممالک میں سب سے پہلے نام آتا ہے ایجپٹ کا۔ سن 2000 میں ایجپٹ کے گرینڈ مفتی ڈاکٹر ناصر فرید واصل نے کہا کہ اسموکنگ از حرام ان اسلام بیکاز آف اٹس ڈیٹریمنٹل ہیلتھ ایفیکٹس۔ دوسرا نام آتا ہے ملیشیا کا۔ سن 1996 میں ملیشیا کی نیشنل فتویٰ کونسل نے ایک فتویٰ ایشو کیا تھا جس میں اسموکنگ کو حرام قرار دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں نے سگریٹ چھوڑی تھی۔ اسی فہرست میں تیسرا نام آتا ہے عمان کا۔ سن 1996 میں شیخ احمد بن حنبل الخلیلی عمان کے گرینڈ مفتی نے ایک فتویٰ ایشو کیا تھا جس کے مطابق سگریٹ کو استعمال کرنا یا پھر اس کو بیچنا دونوں حرام قرار دیے گئے تھے، اور اسے اس لیے حرام قرار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اسے بالکل زہر پینے کے برابر قرار دیا تھا۔ اسی فہرست میں فلپائن اور UAE جیسے اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ سعودی عربیہ کے گرینڈ مفتی شیخ محمد ابن ابراہیم نے بھی اس بنا پر اسموکنگ کو حرام قرار دیا تھا کیونکہ سائنس کی ترقی کے بعد انسانی جسم پر اس کے بہت زیادہ منفی اثرات
سامنے آئے ہیں۔ ان سب معلومات کے بعد اب ہمارا دینی اور سماجی ہر طرح سے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کی برائیوں سے جتنا دور ہو سکے اتنا رہیں، اور اپنے معاشروں کو بھی ان چیزوں سے جتنا پاک کر سکیں اتنا پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔